بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں نا، یہ معاشرہ بنیادی تربیت میں سب سے پہلے اعتبار کو ختم کرتا ہے، اس کے خلاف درس دیتا ہے۔ یعنی یہ معاشرہ انسان کو اس کی ذات پر اعتبار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، نہ اسے کوئی موقع فراہم کرتا ہے۔ صرف ایک ہی ایسا شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ بذات خود آپ ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے آپ اسے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس پہ تو آگے چل کے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو اہم چیز کہ آج ہمارے اندر جو ناکامی کا خوف ہر طریقے سے بڑھ چکا ہے، اور اس پہ بھی، اور سیکنڈلی فیلئر از دا کی آف سکسیس، کہ میں ان پیرامیٹرز کے اوپر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ واقعی کیا جو ناکامی سے کامیابی کا رستہ ہے وہ کیسے ہموار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو موجودہ دنیا ہے جس ڈھنگ میں بنی ہے، اس میں بے شمار مشکلات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا، کامیابی اس میں ہے کہ ہم جو کھوئے ہوئے امکانات ہیں ان کے اوپر غم نہ کیا جائے، بلکہ جو موجودہ امکانات اس وقت ہیں ان کے اوپر توجہ مبذول کی جائے، اور لمحہ حاضر میں رہ کر اس وقت جو حاصل ہے، یعنی ہمارے پاس جو پریزنٹ ہے، اس کے اوپر فوکس کیا جائے۔ انسان دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو مصائب کی درسگاہ میں تربیت پاتے ہیں، ایک وہ جو آسانی کی درسگاہ میں تربیت پاتا ہے۔ اب بظاہراً ہمیں جو آسانی کی درسگاہ میں تربیت پا رہا ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے اور اچھی بات ہے، لیکن جو چیز جسے ہم انسان سازی کہتے ہیں وہ حقیقی جگہ جو ہے وہ مصائب کی درسگاہ ہے۔ ایک بہترین کوٹ بھی ہے کہ اٹ از ناٹ ایزی بٹ ایفرٹ، ناٹ فیسلٹی بٹ ڈیفیکلٹی دیٹ میکس مین، کہ جو ہے سہولت نہیں جد و جہد، آسانی نہیں مشکل، یعنی مشکل جو ہے وہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ چلیں، ایک چیز تو کلیئر ہوئی کہ وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے، وہ چیز جو انسان سازی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی حقیقی جگہ کیا ہے؟ اس کی حقیقی جگہ یعنی مصائب کی درسگاہ ہے۔ یعنی خدا جس انسان کو خوب پسند کرتا ہے، پھر اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے، اور پھر وہ تمہارے درد سے واقف ہے کہ تم صبر کرو، ان قریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ امام علی علیہ السلام کا فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو ان کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناکامی کے اندر ہمیشہ تجربے کو سامنے رکھیں، یعنی ناکامی کو اپنے ذہن کا ممار نہ بنا لیں، اس سے ایک سبق، ایک نصیحت کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ ناکامی کو لینا ہوگا۔ باقی اس وقت جو موجودہ یعنی حالات کی تبدیلی کے باعث آپ کو حالات کی خلاف شکایت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کی اکارڈنگلی آپ کو ایک نیا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ زندگی میں کامیاب، پہلے تو ہم نے بات کی ناکامی کی آزمائش، یعنی اگر آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو اس یعنی حقیقی جگہ پھر انسان کو انسان جو بناتا ہے وہ مصائب ہیں، وہ آزمائش ہے۔ یعنی آپ کو اپنے خود سے جو ملاقات آپ کرتے ہیں، آپ کے اوپر جب تک خدا کی طرف سے کوئی مصیبت آزمائش نہیں آتی تو آپ کو وہ کامیابی کی جو خوشی ہے وہ صحیح معنوں میں آپ اس کا لطف نہیں لے سکتے۔ اچھا، اب ہم کچھ پیرامیٹرز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو بلند فکری، یعنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بلند فکری کی بہت ضرورت ہوگی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ اپنا جو مقصد حیات ہے وہ بہت بلند آپ کا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ پست ہوگا تو آپ کی کامیابی کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا ہی معمولی اور محدود ہوگا۔ تو بلند فکری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ان سوالات سے اوپر اٹھنے کی کوشش کریں جو کبھی ماضی میں یا پیش آنے والے جو حادثات ہیں آپ کے ساتھ ان پر مبنی ہو۔ یعنی اپنی ذات کو خود احترام دیں، آنر دیں، اپنی عزت کریں۔ یہ خود ملامتی، خود فراموشی، خود اذیتی جو ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آزادی کا عمل ہے یہ ABC کی طرح بڑا ایزی ہے، یعنی افرم، بلیو اینڈ چوز، کہ آپ وہ چوز کریں جو آپ کے لیے پازیٹیو ہے۔ بلیو کہ خدا کے اوپر یقین رکھیں، خود کی ذات پہ رکھیں۔ افرم کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور یاد رکھیں یو کین بیکم دا پرسن یو وانٹ ٹو بی، کہ آپ وہ بن سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنے دماغ کے اندر کلیئر کر لینا چاہیے۔ اور ناکامی جو ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اس وقت اس کام میں ناکام ہوئے ہیں تو آپ جو ہیں وہ پھر پوری ایک کوشش کے ساتھ اس میدان میں دوبارہ آئیں۔ اور ناکامی کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک چیز آپ سے چھین لی گئی ہے تو اس کے بدلے میں خدا کی ذات نے آپ کے لیے بہت بہترین اجر نہ رکھا ہو۔ تو اس کے علاوہ اپنی جو ذات ہے اس کی وضاحت کریں، تخصیص کریں،
اور مین جو میں سمجھتی ہوں کہ اس پوری گفتگو کی کانورسیشن کا جو لب لباب ہے کہ جب تک آپ کی مقصد زندگی کا جو تعین ہے مقصد کا وہ نہیں ہوگا، ایک سمت آپ کو ڈائریکشن نہیں کلیئر نہیں ہوگی، آپ اپنی کامیابی اور اس نقطے پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کے بعد اس مقصد کا تعین کرنے کے بعد انویسٹمنٹ، وہ ٹائم کی صورت میں، وہ انرجی کی صورت میں، وہ سیلف کانفیڈنس کی صورت میں۔ اچھا ایک فکرہ ہے نیور گیو اپ، یاد رکھیں کہ آپ نے شکست جو ہے اس کا کبھی نہیں سوچنا، آپ نے اپنے مقصد کو ترک نہیں کرنا، یعنی ناکامی ہرگز وہ نہیں کہ اگر آپ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ زندگی کے ہر محاذ میں، جیسے آپ اسکول کے زمانہ میں، جیسے کسی یونیورسٹی میں، کلاس روم میں اگر آپ کو کمزور نالائق قرار دے دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر محاذ پہ بھی کمزور نالائق قرار دیا۔ بہت ساری ایسی مثالیں آپ کے پاس ہیں کہ ان کو اپنی یونیورسٹی اداروں سے باہر پھینکا، لیکن آج تاریخ کے اور آگ پلٹ کے دیکھیں تو ان کے نام آپ کے سامنے ہیں، کامیاب ترین انسان۔ سو آپ جو ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر یونیورسٹی یا اسکول لیول پہ اس ٹیچر کے اندر اتنی ابیلٹی نہ ہو، اس اہل نہ ہو کہ آپ کی جو چھپی ہوئی وہ جو صلاحیت یا قابلیت ذہانت ہے اس کو وہ نکھار نہ پایا ہو۔ سو یہ چیز اور ایک امیجینیشن، یعنی آپ خواب جو ہوتے ہیں نا وہ یاد رکھیں زندگی کی حرارت ہوتی ہے، تو ان خوابوں کو رنگ دینا، ان کو رنگوں کی شکل میں ان تعبیر ایک دینا، اور اس امیجینیشن کے اندر جو ہے وہ اپنی کامیابی منزل مقصد کو مد نظر رکھنا۔ پھر افرمیشن، یعنی کہ جب آپ کی زبان جو ہے وہ اقرار کر رہی ہے تو آپ کا دل بھی پختگی کے ساتھ اس یقین پر ہو کہ آپ ایک دن اس منزل تک جائیں گے۔ اس کے بعد کمٹمنٹ کے جو چیز یعنی جس مقصد کے اوپر آپ ہیں اس پر ڈٹے رہیں، اور جو آپ نے یعنی پختہ جو قوت ارادی ہے اس کو مضبوط کریں، تو اس کے ساتھ آپ ایک بہترین، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یو کین بیکم دا پرسن یو وانٹ ٹو بی، کہ آپ زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتے جب تک آپ یہ سوچ لیں کہ آپ وہ سب کر سکتے ہیں زندگی میں جو جس پہ آپ جو ہے وہ اپنی محنت جو ہے وہ لگا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔